اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پیارے بچوں، اپنا خیال ضرور رکھنا اور اپنی صحت اور صفائی کا بھی پورا دھیان رکھنا۔ بچوں، آپ اپنی کتاب نکالیے بہرستان اردو۔ ہمارا موضوع ہے میری کیوری، اس کا حصہ دوم۔ بچوں، پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ میری کیوری کون تھی اور اس کی شادی کس سے ہوئی تھی اور اس نے کون سا جوہر ایجاد کیا ہے، اس جوہر کا نام کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا۔ اس جوہر کا نام ریڈیم تھا اور یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج کے کام آتا ہے۔ اور آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے کہ میری کیوری نے اپنی زندگی میں اور کیا کیا بڑے کارنامے کیے ہیں۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف دھیان سے دیکھیے۔ آج ہم اس کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ 1894 عیسوی میں انہوں نے ایک مشہور سائنسدان پیری کیوری سے شادی کی۔ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کام کرنے لگے۔ انہیں یورینیم کے موضوع میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ کچے یورینیم سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، لیکن اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کرنیں کیا ہیں اور ان کا کیا استعمال ہو سکتا ہے۔ 1894 عیسوی میں میری کیوری کی شادی بچوں ایک مشہور سائنسدان جس کا نام تھا پیری کیوری سے ہوئی۔ تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے لگے اور اس وقت تک کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کرنیں کیا ہوتی ہیں اور ان کا استعمال کیا ہو سکتا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی کو ان کرنوں کا راز معلوم کرنے کی دھن سوار ہو گئی۔ میری کو یقین تھا کہ ان میں ضرور کوئی ایسا جوہر چھپا ہوا ہے جسے ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔ نامعلوم جوہر کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے ایک پرانے اور بوسیدہ مکان کو اپنی تجربہ گاہ بنا لی۔ تو بچوں، جو یہ میری کیوری تھی اور پیری کیوری، ان دونوں کو ان کرنوں کا راز ابھی پتہ نہیں تھا، تو انہیں اس کا یہ راز معلوم کرنے کی فکر سوار ہو گئی، دھن سوار ہو گئی۔ دھن مانے فکر۔ میری کو یقین تھا کہ اس میں کوئی جوہر یعنی کوئی قیمتی جوہر ضرور چھپا ہوا ہے جس سے ابھی تک کسی نے دریافت نہیں کیا ہے۔ تو اس نے اس نامعلوم جوہر کو تلاش کرنے کے لیے ایک پرانے ٹوٹے پھوٹے مکان کو اپنی تجربہ گاہ بنا لی، یعنی جہاں وہ یہ تجربے کرتے تھے، جہاں وہ دونوں برسوں یورینیم پر مختلف تجربے کرتے رہے۔ پیری کیوری تو کبھی کبھی بہت مایوس ہو جاتے، مگر میری نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود بھی جی جان سے محنت کرتی رہی اور ساتھ ہی اپنے شوہر کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی۔ یعنی بچوں، تو ان دونوں نے کئی برسوں تک اس یورینیم پر تجربے یہ کرتے رہے اور جو پیری کیوری تھا وہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتا تھا، مایوس ہو جاتا تھا کہ جب انہیں کامیابی نہیں ملتی تھی۔ تو جو میری کیوری تھی اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود جی جان سے یعنی دل لگا کر محنت کرتی رہی اور اپنے شوہر یعنی جو اس کا خاوند تھا اس کا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب یہ دونوں میاں بیوی اپنے تجربوں میں کامیاب ہو گئی اور انہیں اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ ایک دن دونوں شام کو اپنے تجربہ گاہ سے تھکے ماندے گھر کو لوٹے
مگر دونوں بے چین تھے، آرام سے سو نہ پائے۔ تو کہتے ہیں کہ محنت جب انسان کرتا ہے کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، رائگان مانے ضائع ہونا، کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا بچوں آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ محنت کرنا، کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو آخر وہ دن ان کی زندگی میں آ ہی گیا کہ جب یہ اپنے تجربوں میں کامیاب ہو گئے اور انہیں اپنی اس محنت کا اچھا پھل ملا۔ تو ایک دن وہ دونوں شام کو اپنے تجربہ گاہ سے، یعنی جہاں وہ تجربہ کرتے تھے، بہت تھکے ماندے ہوئے گھر آ رہے تھے اور دونوں بے چین تھے اور وہ رات کو سو بھی نہ پائے۔ کس وجہ سے؟ دوبارہ تجربہ گاہ کی طرف چل دیے، تجربہ گاہ کے قریب پہنچے، کھڑکی سے اندر جھانکا تو دونوں مبہوت رہ گئے۔ اندر میزوں پر رکھے پیالوں سے دھیمی دھیمی نیلی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ تو جب وہ گھر میں بچوں سو نہ پائے تو وہ دوبارہ اپنے تجربہ گاہ کی طرف چل پڑے۔ تو جب وہ تجربہ گاہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو وہ دونوں دیکھ کر پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اندر انہوں نے میزوں پر جو پیالے رکھے ہوئے تھے ان میں دھیمی دھیمی نیلی شعاعیں یعنی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ تو ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب ان دونوں نے یہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے دل میں بچوں سوچا کہ شاید ہم آخر کامیاب ہی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آخرکار ایک نیا جوہر دریافت کر ہی لیا۔ یہ نیا جوہر کیا تھا؟ یہ ریڈیم تھا۔ ساری دنیا میں اس دریافت کا شہرہ پھیل گیا۔ اگلے ہی برس 1905 میں میری کیوری اور اس کے شوہر پیری کیوری کو طبیعیات میں دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا گیا۔ تو جب بچوں انہوں نے اندر میز پر رکھے ہوئے ان پیالوں پر دھیمی دھیمی نیلی نیلی شعاعیں پھوٹتی ہوئی دیکھی تو ان دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، یعنی وہ بہت خوش ہوئے۔ تو کیوں خوش ہوئے؟ آخرکار انہوں نے ایک نیا جوہر دریافت کر لیا۔ یہ نیا جوہر کیا تھا؟ یہ تھا ریڈیم، یعنی ریڈیم کہتے ہیں ایک بیش بہا قیمتی دھات کو ریڈیم کہتے ہیں۔ تو 1905 میں تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو ساری دنیا میں ان کی اس دریافت کا، اس ایجاد کا کیا شہرہ پھیل گیا، یعنی ساری دنیا میں یہ بات پھیل گئی چاروں طرف۔ اگلے برس 1905 میں میری کیوری اور اس کے شوہر پیری کیوری کو طبیعیات کے علم میں، یعنی وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے علم کے بارے میں ان کو دنیا کا سب سے بڑا انعام دیا گیا۔ میری کیوری نے یورینیم پر اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں کئی مفید باتیں معلوم کی۔ اس کام کی زبردست تعریف ہوئی اور 1911 میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ تو جو میری کیوری تھی اس نے اپنا کام جاری رکھا اور اس سلسلے میں اس نے کئی اور مفید باتیں بھی معلوم کی جن کی زبردست تعریف ہوئی اور 1911 میں میری کیوری کو دوبارہ نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ ریڈیم ایک بہت ہی کارآمد جوہر ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے۔ اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر یہ خاتون سائنسدان تجربوں کے دوران نکلنے والی تیز شعاعوں کو اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی۔ تو جو ریڈیم ہے یعنی ایک قیمتی جوہر ہے، یہ بہت ہی کارآمد فائدہ مند چیز ہے اور یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج کے کام آتا ہے۔ اور اس جوہر کی دریافت اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں زندگی بھر یہ سائنس خاتون اپنے بدن پر ان تجربوں کے دوران نکلنے والی شعاعیں، کرنیں اپنے جسم پر برداشت کرتی رہی۔ یہ شعاعیں ان کے بدن پر اثر انداز ہوئی جس کے نتیجے میں میری کیوری کو خون کا کینسر ہو گیا اور 4 جولائی 1934 کو انسانیت کی یہ محسن اور عظیم سائنسدان اس دنیا سے چل بسی۔